ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت ہے کہ روزے کا حاصل آپ نے بتایا تقویٰ ہے، تو تقویٰ آخر کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کی جو تشریح ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ ضرور میں آپ سے اس موقع پر چاہوں گا۔ بالکل، میں روزے کا حاصل تقویٰ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، جو سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے جہاں سے، وہ پہلی آیت یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا کہ روزے رکھائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ دراصل یہ بحث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چل پڑی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور تمام ہی صحابہ اکرام اپنے اپنے اعتبار سے بتا رہے تھے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ دین کے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابی، آپ بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی امیر المومنین، ہم تقویٰ اس کو کہیں گے کہ کسی انسان کا گزرنا ایک ایسے جنگل سے ہو جس کے اندر کوئی پگڈنڈی نہ ہو۔ جنگل بہت گھنا ہے، چلنے کے لیے پگڈنڈی بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے جس پر ہم چل سکیں۔ اب اس انسان کو وہ گھنے جنگل کو پار کرنا ہے، اس میں جانور ہیں خوب، اب وہ انسان اس میں کیسے چلے گا؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، میرا پاؤں اس پر جا پڑے، یا کوئی موذی جانور ہو، میرا پاؤں اس پہ جا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوتے ہیں، تو کس طرح اس جنگل سے گزرے گا؟ اسی طرح انسان گویا کہ اس دنیا کی زندگی میں شیطان کی دعوت ہے، برائیوں کے جھاڑ جھنکار ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو انسان اس دنیا کی زندگی میں بچتا بچاتا ہوا نکل جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقوی کا ہمارے دین میں بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے ہر عبادت کے ساتھ، ہر بڑے کام کے ساتھ تقوی کو رکھا گیا ہے۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ قرآن حکیم میں 48 مرتبہ تقوی لفظ آیا ہے، اور دین کے اہم مقامات پر آیا ہے۔ اگر نماز پڑھائی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز برائی سے اور بے حیائی سے تمہیں روکتی ہے۔ اگر روزے رکھائے جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ روزے اس لیے رکھائے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر حج پر بھیجا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ راہ کے طور پر تقویٰ ساتھ لے لیا کرو۔ اگر قربانی کرائی جا رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون اللہ کے ہاں، نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ کے ہاں، تمہارے تقوی کی رسائی ہے۔ تو قربانیوں کی مقبولیت کی شرط بھی تقویٰ ہے۔ اور ایک حسین بات اور بتا دوں کہ جب نیا جوڑا نکاح کے اندر بنتا ہے، جب ایک انسان کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، اور خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں 5 مرتبہ تقوی کی بات آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ تقوی کی جو سب سے گاڑی آیت ہے وہ یہاں پڑھی جاتی ہے۔ تقوی کے معنی دراصل خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے۔ گویا کہ جو ہم پڑھتے ہیں وقنا عذاب النار، خود کو آگ سے بچانا ہے۔ اس اعتبار سے یہ رمضان ہمارے لیے ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اس وقت حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں۔ فریج میں تمام حلال چیزیں، حلال مشروب موجود ہیں، لیکن ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف خدا ہوتا ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے 1 مہینے کے لیے، اسی کی جو پونجی لے کے پورے 11 مہینے تک ہم ویسا ہی عمل کریں، یہ چاہا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور اضافی طور پر بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کے سامنے بہت متقی بن جائیں اور بہت گویا کہ گھر میں گھس گئے ہیں تو بچے ادھر ادھر ہو گئے کہ پاپا آ گئے اور اب پتہ نہیں غصہ ہو جائیں گے اور لوگ ڈر رہے ہیں، کہ یہ اس کا نام تقویٰ نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ ایک محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک ڈر اللہ کا ہمارے دل دماغ میں آ جائے، یہ ہے۔ اس کو میں اگر آپ کو آج کی لینگویج کے اندر بتاؤں تو کمپیوٹر ہے ہمارے پاس، جیسے ہم سبھی لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ ان پٹ ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مائکرو پروسیسنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان ہے، ہم ہیں، ہمارے اندر کچھ ان پٹ ہے۔ ان پٹ یعنی یہ جو ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں یہ ان پٹ ہیں، اور یہ جو ہمارے کان ہیں جس کے ذریعے سے ہم آواز سن رہے ہیں یہ ان پٹ ہیں۔ تو ان پٹ کو کنٹرول میں رکھا جائے، پہلی چیز تو جو ان پٹ ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے دل سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو ان 3 چیزوں کو پہلے کنٹرول میں رکھا جائے،
پھر ہمارے کچھ آؤٹ پٹ ہیں، یا ہمارے ہاتھ پیر جو باہر کام کرتے ہیں، یا ہماری زبان ہے جو باہر کام کرتی ہے، یہ جو ہماری شرم گاہ ہے یہ باہر کام کرتی ہے، تو مزید ان تین چیزوں کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان کی حفاظت دے دو مجھے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ دل اور یہ ان پٹ اور یہ آؤٹ پٹ، ان کو کنٹرول میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ ان 6 چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں گے ہم تو یعنی کہ جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً یہ تقویٰ ہے۔ اور دین کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں بھی ایک انویزیبل تقویٰ موجود ہو، عورت مرد میں مخلوط معاشرہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک پرہیزگاری موجود ہونی چاہیے۔ یہ صاف ستھرا معاشرہ اسلام اس کی تشکیل کرنا چاہتا ہے، گویا کہ تقوی پر مبنی معاشرہ چاہتا ہے۔